الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ جب ہم کل بات کر رہے تھے سورہ نور میں اس مقام پر، تو وہاں بات چل رہی تھی واقعہ عفق کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور بتایا گیا تھا کہ مدینہ کی اکثریت لوگ جو تھے وہ اس بہتان کے اندر آ گئے تھے، اس ٹریپ میں آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زبانوں پر خاموشی اختیار کر لی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ تم میں سے جو مومن مرد، مومن عورتیں ہیں، انہوں نے کیوں نہ سپورٹ کیا اسلام کو، انہوں نے کیوں نہ سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھرانے کو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب اکثریت اس بات میں آ گئی اور اکثریت نے یا تو اپنی زبانیں دراز کی اس واقعے کے اوپر یا خاموشی کا اظہار کیا، اور آپ دیکھ لیں کہ جب معاشرے کے اندر مین سٹریم آپ دیکھیں، ایک طرف برائی اٹھانے والے ہوں اور دوسری طرف وہ ہوں جن پر الزام لگ رہا ہے، ایسے میں جو خاموش تماشائی بنتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو نیوٹرل تو کہتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی ان کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ جو زبانیں دراز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، اور ان کی بیٹی پر الزامات لگ رہے تھے۔ انہوں نے خود تو اپنی بیٹی کے سپورٹ میں کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ بولتے تو پتہ چلتا کہ اپنی بیٹی کے حق میں نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زوجہ کے حق میں بولتے تو الزام لگتا کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے حق میں نہ بولیں تو پھر کون بولے گا۔ اگر اور کوئی رشتہ جو تھا وہ اس طرح سے بولتا تو وہ یہی بات ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں بولنا تو آسان ہوتا ہے۔ تو ان سب حضرات نے خاموشی اختیار کی۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے ایک رشتہ دار کو سپورٹ کیا کرتے تھے، ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو تھا اسکالرشپ انہوں نے منتھلی لگایا ہوا تھا، ان کا نام آتا ہے مستہ بن اثاثہ، ان کے رشتہ دار تھے۔ اسی رو میں اسکینڈل کی یہ بھی سنا ہے آ گئے تھے، روایات میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اب آئندہ سے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو تم لوگوں میں سے ایسا کریں گے ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو، اور اللہ کی صفت بھی یہی ہے۔ بتا دیا گیا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کے نیکیوں کے اندر کبیرہ گناہ کا شامل ہو جانا۔ تو پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ایک کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا جو گناہ ہے، اور فرمایا کہ کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ موبقات، کاٹ دینے والا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو یہاں پر سپورٹ کیا ہے۔ اللہ کو عورت کی عزت پر غیرت آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا جو ایسا کرے گا وہ اپنے 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دے گا۔ تو اپنی زبانوں کو اتنا زیادہ تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر تم نے کہیں کسی کی برائی دیکھ لی ہے اس کو ڈھانک لو، اس کو چھپا لو۔
وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے جو سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بتا دیا گیا کہ نیک روح کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتا اور اس کی اپنے شوہر کے ساتھ اس بات پر کیمسٹری نہیں ملتی کہ اس کے شوہر کے اندر حیا کم ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس آیت کو پڑھ کے تسلی دلوا سکتی ہے کہ اللہ نے اگر اس کا ساتھ چھڑوایا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں خیر ہی ہو، اللہ نے اس کے لیے کوئی اور طیب روح جو ہے وہ رکھی ہو جو آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ آ جائے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو جیسا اندر سے ہوتا ہے وہ اپنے لیے ویسا ہی شوہر یا اپنے لیے ویسی ہی بیوی جو ہے اس کو تلاش کرتا ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا۔ اب آگے جو احکامات آ رہے ہیں وہ معاشرتی اصلاح کے لیے مزید احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو احکامات آئے تھے تشیع الفاحشہ سے جو روکا گیا تھا، زنا کی جو سزائیں بتائی گئی تھیں، وہ گورنمنٹ لیول کی رسپانسبلٹی کی بات تھی۔ اب جو پریکٹیکل احکامات آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول کو پاک کرنے کے لیے اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس میں انسان کی جو اینیمل ایکسٹنکٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ اینیمل ایکسٹنکٹ سیکشول ارج رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر سے سیکشول ارج ختم ہی ہو جائے، موجود تو رہے گا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ ایسے دیے جا رہے ہیں کہ جس میں ایسا سسٹم بن جائے کہ جس کی وجہ سے ماحول پاک بن جائے۔ ماحول پاک بنانے میں یہ احکامات مدد کریں گے، یہ بتا دیا گیا یہاں پہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ماحول پہ پاک کرنے کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی ابتدا گھر کے یونٹ سے کی جا رہی ہے کہ گھر کی پرائیویسی کو کسی کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے گھر کی اپنی پرائیویسی ہے۔ صحابہ بھی جب اپنے گھروں میں آیا کرتے تھے تو کس طرح آیا کرتے تھے؟ کوئی آواز، کوئی کھانسنے کی آواز، کوئی سلام کرنے کی آواز، اس طرح سے آواز دے کر آیا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو جو احکامات آگے دیے جا رہے ہیں ان احکامات کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ کیا داخل ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا، طریقہ بتایا، منع نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن کی صرف اتنی آیت اٹھا کر کہیں کہ ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے اور اتنی سی آیت اٹھا کر کہیں کہ اچھا کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، تو قرآن کو پوری آیات کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور اصول الفقہ ہے ایک کہ جب بھی آپ کو کوئی قانون ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو کسی ایک ٹاپک پر قرآن میں جتنی بھی آیات آتی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ایکسپلینیشن میں آتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اتنی آیت کا حصہ اگر آپ نے سمجھا تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر۔ اللہ نے آگے کنڈیشن بتائی، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ اجازت لے کر داخل ہو، اس سے پوچھ لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو پلٹ جاؤ۔ ابھی آگے بھی آ جائے گا یہاں سورہ نور کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ احکامات دیے ہیں، 1450 سال پہلے بھی دیے تھے، اور آج بھی یہ قوانین ویسے ہی آپ کے اور میرے لیے ایپلیکیبل ہیں جیسے اتنے 100 سال پہلے تھے۔ اس دور میں دروازہ کھٹکھٹانے تک کی نوبت ہوتی تھی اس لیے کہ کمیونیکیشن کے اور کوئی ریسورسز موجود نہیں تھے۔ آج آپ کے اور میرے لیے موبائل فونز موجود ہیں، لینڈ لائنز موجود ہیں۔ آپ لینڈ لائن پہ کال کر کے بتائیں کہ میں فلاں وقت پر آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہوں، آپ فارغ ہوں گی، آپ کی کوئی کمٹمنٹ تو نہیں ہے، آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے،
تو ان ساری چیزوں کو آپ کو اور مجھے آج کی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ویسٹ کے طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے اور اس سے تو اپنائیت محسوس ہی نہیں ہوتی, جب دل چاہے کسی کے گھر ہم جا ہی نہیں سکتے, یہ بالکل غلط سوچ ہے, غلط اپروچ ہے. مسلمان کا طریقہ قرآن میں اس کو سکھایا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا چاہو تو اس سے اجازت طلب کر لو, اس کو مینشن کر دو کہ ہم آ رہے ہیں, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. ایسا نہ ہو آج کل کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قانون کو اس طرح اپلائی نہ کیا جائے کہ آپ گیٹ پر بیل بجانے انٹرکام بجا کے کھڑے ہو گئے کہ میں آ گئی ہوں, کیا میں اندر آ جاؤں. ہو سکتا ہے ان کی 10 مصروفیات ہوں جو صاحبہ اندر ہیں جن سے آپ ملنے آئی ہیں, ہو سکتا ہے ان کو 1 گھنٹے کے بعد کہیں جانا ہو سکتا ہے وہ کسی کام کی تیاری میں مصروف ہوں. تو بہتر کیا ہے آج کے دور میں کہ دروازے کی دستک تک نہیں مجھے اور آپ کو پہنچنا. آج کے دور میں ایٹیکیٹس اس کے ایسے اپلائی کریں گے, جب ہمارے پاس اتنے اچھے کمیونیکیشن کے ذرائع آ گئے ہیں تو ان کمیونیکیشن کے ذرائع کا آپ اور میں بہترین فائدہ اٹھائیں. آپ SMS کیجئے, آپ فون کال کیجئے اور پہلے بتائیے کہ میں فلاں دن یا فلاں وقت پر آنا چاہ رہی ہوں, آپ فارغ ہوں گی. اور مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب قوانین سن لیے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اپنے گھروں کے اندر اس عادت کو ڈالنا شروع کریں. ہو سکتا ہے لوگ آپ کے گھر میں بغیر فون کے آ جائیں, کوئی بات نہیں, آپ اپنی عادت بنا لیں, آپ کسی کے بھی گھر جائیں گی فون کر کے جائیں گے کہ دیکھیں ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر میں, آپ کو کہیں جانا تو نہیں. آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ قوانین پھیلیں گے جو کہ اس وقت آبسولیٹ ہو چکے ہیں. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے خاندانوں میں ہم میں سے ہر ایک عورت جو یہاں بیٹھی ہے اپنے اپنے خاندان میں اس کو شروع کر دے گی تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی پرائیویسی کی طرف یہاں پر احتیاط رکھنے کے لیے کہا. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. اگر تم سے کہا جائے فرجعو, لوٹ جاؤ, تو تم لوٹ جاؤ واپس. یہ ہے آپ کی اور میرے لیے اسلامک اصول. اگر آپ نے فون کیا اور آپ نے اپنی کزن سے کہا کہ میں شام کو آنا چاہ رہی ہوں, آپ کی کزن کہے میری شام میں کمٹمنٹ ہے, تو اب آپ ناراض ہو کر نہ بیٹھ جائیں, اب آپ غصہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. یا مثال کے طور پر ورسٹ کم ورسٹ, اگر آپ مثال کے طور پر فون کیے بغیر بہت ہی محبت میں اپنی خالہ کے گھر, اپنی پھپھو کے گھر, اپنی بہن کے گھر, اپنی کسی دوست کے گھر پہنچ جاتی ہیں, کیک لے کے اور بکے لے کے پہنچ گئیں بہت محبت سے, پہلے پوچھا نہیں تھا کہ میں آ جاؤں, انٹرکام پہ پوچھا میں آئی ہوں, وہ کہیں میں آپ سے اس وقت نہیں مل سکتی. آپ کہیں لو کیوں نہیں مل سکتی, میں باہر کھڑی ہوں. وہ کہیں نہیں میں اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور پھر آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے, جب کہا جائے لوٹ جاؤ فرجعو, لوٹ جاؤ. اب آپ پریشان نہ ہوں اس بات پر, قرآن کا حکم ہے. ہو سکتا ہے ان کی 10 مجبوریاں ہوں, نہ جانے بیچاری کے گھر میں کیا حالات ہوں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو, یا ہو سکتا ہے نیند میں ہو سکتا ہے رات میں سوئی نہ ہو سکتا ہے رات میں مہمان آ رہے تھے ایئرپورٹ لینے چلی گئی تھی, 10 باتیں ہو سکتی ہیں. تو جب کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اتنا بڑا ظرف چاہیے اس کام کے لیے, اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ آپ کو کوئی کہے لوٹ جاؤ اور آپ لوٹ جاؤ. لیکن ایک طرح سے ہم پر اپلائی کرتا ہے آج کل. آپ کہیں فون کرتی ہیں آنے کے لیے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آج تو میں بزی ہوں, تو محبت کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں کسی اور دن آ جاؤں گی, تو یہ چیز بھی آپ پر اور میرے لیے جو ہے اپلیکیبل ہو سکتی ہے. تو میں اور آپ اس کو سمجھ جائیں. اب یہ نہ ہو کہ غصے میں کہیں اچھا آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گی, تم نے مجھے واپس کر دیا ہے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے بھی آج لوگوں کی پرائیویسی کو کافی حد تک انویڈ کر دیا ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ موبائل فونز آئے ہیں, ان موبائل فونز نے بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کی ہے. ایک تو آپ آتی ہیں فزیکلی کسی کے گھر میں, یا ایک آپ فزیکلی کسی کے گھر میں جاتی ہیں, ایک ہم ورچولی بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں, یا SMS کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے. ایک تو جب سے موبائل فونز آئے اس کے بعد وہ ریگولر میسیجنگ کا سلسلہ شروع ہوا, تو لوگوں کا جب دل کرتا تھا میسیج کر دیا کرتے تھے, اور اب بھی خیر وہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ میسج کرنے کے آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. واٹس ایپ بھی ہے, اور وائبر بھی ہے, اور ٹینگو بھی ہے, اور چیٹ آن بھی ہے, اور آپ گنتے جائیں, اور میسنجر بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. اور لوگ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, جس وقت میسج کریں اسی وقت ان کو جواب مل جائے. اگر آپ میسج نہ دیکھیں اس وقت کسی مصروفیت کی وجہ سے, یا میسج دیکھ لیا آپ جواب نہیں دے پا رہی کسی مصروفیت کی وجہ سے, تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہم نے بتایا تم نے میسج دیکھ لیا پھر بھی اگنور کر دیا نا. ایک تو ایسا ایپ بن گیا ہے کہ جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے میسج پڑھ لیا. ایک اور مصیبت آ گئی جان کو
کہ میسج پڑھ لیا, پتہ چلا آپ اس وقت جواب دینے کی سچویشن میں نہیں ہے, کسی نے آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جو آپ پڑھے بغیر جواب نہیں دے سکتے, تو ظاہری بات ہے انسان خاموشی اختیار کرے گا نا اس کے اوپر, نہ کہ ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں. بہتر ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے جب کوئی بات سوچو تو پہلے 70 ایکسکیوزز تلاش کر لو. اچھا یہ بات ہو گئی ہوگی, یہ وجہ ہو گئی ہوگی, یہ پرابلم ہو گئی ہوگی, تب جا کے تمہارا دل جو ہے وہ بدگمانی کی طرف آئے. تو بتا دیا گیا کہ ایکسکیوزز تلاش نہ کرو اس طرح سے, اور لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو. اب کوئی آپ سے کہے, آپ کے پاس فون آئے اور آپ نے مصیبت میں اپنا سیل فون اٹھا لیا, اور آپ سے کوئی پوچھے کہ میں آ رہی ہوں 1 گھنٹے میں, آپ کہیں میں تو سو رہی ہوں, تو اب وہ کہیں کہ نہیں تم تو مجھ سے بات کر رہی ہو. تو یہ سب چیزیں ہیں, اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک میں اور آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دین کو نہیں لیں گے, آپ دیکھیں دین کی کتنی خوبصورتی ہے, کہاں قانون وراثت, کہاں طلاق کے قوانین, کہاں عورتوں کو مہر دینے کی باتیں, کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکامات جو اسلامک سسٹم کے اندر سزاؤں کے نفاذ میں کام آئیں گے, اور کہاں یہ بالکل گھر کی اندر کی باتیں بتا دیا گیا کہ کس طرح کرو. اور کوشش کر کے اپنے سیل فونز کو ایک ٹائم رات کا رکھ لیں جس پر آپ سائلنٹ کر لیا کریں. آپ کے گھر کا بھی ایک وقت ہے, آپ کے گھر کی بھی ایک پرائیویسی لائف ہے, آپ کے گھر کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. ہر وقت موبائل فون کا ٹوں 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 بجتے رہنا اور میرا اور آپ کا اس کو جواب دیتے رہنا, اس سے ہو سکتا ہے گھر والے اریٹیٹ ہو رہے ہوں, اس سے گھر کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس کو منیمم کریں اور اپنا ایک ٹائم ضرور رکھیں. آپ سے ملنے والے لوگوں کو, آپ سے ملاقات کرنے والے لوگوں کو, آپ کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ 11 بجے کے بعد میسج کا جواب نہیں دیں گی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, ان جنرل اپنا ایک رول بنا سکتے ہیں, کبھی دے بھی دیا, لیکن ان جنرل اپنے گھر کی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. اور اسلام دیکھیں مجھے اور آپ کو کتنا براڈ مائنڈیڈ ہونا سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو اگر منع کر دو تو اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کر لو. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو, اور تم کو اجازت نہ دی جائے تو تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو, یعنی پبلک پلیسز کی بات ہے. جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کو اللہ کی خبر ہے, سب کی اللہ کو خبر ہے. بتا دیا گیا کہ براڈ مائنڈیڈ بنو, لبرل بننا ہے اس معاملے میں لبرل بنو, اس معاملے کو کھلے دل کے ساتھ سوچو. آگے مزید احکامات آ رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری بتا دی, معاشرے کی ذمہ داری بتا دی. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے نا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں, تو معاشرے کے بیسس پر, معاشرے کے لیول پر کیا اصلاحات ہوں گی وہ بتا دی. اب اسپیسیفک کیا جا رہا ہے ذمہ داریوں کو. کس طرح سے؟ پہلے مردوں کی بات آئے گی, مردوں کی ذمہ داری بتائی جائے گی. پھر عورتوں کی بات آئے گی, عورتوں کی ذمہ داری بتائی جائے گی. تمہیں معاشرے کو پاک کرنا ہے تو تم سب کو مل جل کر ایفرٹ کرنی ہوں گی, چاہے اسٹیٹ لیول ہو, چاہے سوسائٹی لیول ہو, چاہے مردوں کی بات ہو, چاہے گھروں کی بات ہو, یا چاہے عورتوں کی بات ہو. اگر زنا سے تمہیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو تمہیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ انسان کی عزت کی حفاظت ہو سکے, اور اسلام کے اندر انسان کی عزت کی بہت قدر ہے. تو مردوں کو ایڈریس کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہیے اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی غلط نظر نہ ڈالیں. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں, اللہ اس سے باخبر ہے. 2 حکم مردوں کو دیے گئے. کیا؟ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بتا دی مردوں کو کہ تمہیں جو ہے سائٹ سینز دیکھنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا, بلکہ تمہیں غلط نگاہ ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے, لسٹ کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نظریں بچا کر رکھو, پتہ چلا کہ اب آپ ناران گئے ہوئے ہیں, آپ نظر اٹھا کے سیف الملوک کو ہی نہیں دیکھ رہے, آپ کے میں نے قرآن میں پڑھا تھا اپنی نظریں بچا کر رکھو. یہاں مطلب نہیں ہے, ہر کوئی عقل مند سمجھ سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس حکم سے پہلے بھی یہ حکم کہلوایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جب کوئی حکم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول اس کا سٹینڈرڈ تم کو سیٹ کر کے بتا دیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اس کو تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا، ان سے سیکھنا، انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کیا، اپنے صحابہ پر جن کی تربیت کی ان کو کیسے سکھایا. تو بتا دیا گیا کہ مومن جو ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کیسے کہ لسٹ بھری نگاہ جو ہے وہ کسی عورت پر نہ ڈالیں. مت اس چیز کی فکر کریں کہ عورت نے کیا پہنا ہے. اپنی نظروں کو چھپا کر رکھیں، بچا کر رکھیں، ان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آئی اسپیشلسٹ میل ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس فیمیل پیشنٹ آتی ہے، اب اس کی آنکھیں چیک کرنی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آنکھیں چیک ہی نہیں کر رہے اس کی، اس لیے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر کے بیٹھے ہیں. تو اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. اسلام کا مذاق بنانے والوں نے یہاں تک مذاق بنایا کہ جب ایسی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں لو اب اگر ڈاکٹر ہوگا اور سامنے اس کی پیشنٹ آئے گی تو کیا وہ اس کو دیکھے نہیں؟ اٹس ویری لاجیکل. اس کی بات نہیں ہے. یہاں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ زنا سے ریلیٹڈ، زنا کے راستوں کے قریب جانے والے بھی اعمال سے روکا جا رہا ہے. اس راستے کے اوپر اقدامات بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے اصلاحات شروع ہو جائیں. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اسلام کا اگر مذاق بنایا ان چیزوں کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتا ہے وہ مستہزئون میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ غافلون کو، اللہ لا یعلمون کو، ان لوگوں کو تو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ مستہزئون کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، مردوں کو گھور کر دیکھنے سے منع کیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں. ہم نے اس کا بھی مذاق بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلی نظر جو ہے اس پر معافی ہے. دوسری نظر پڑے گی تو اس کا مطلب ہے انٹینشن کے ساتھ دیکھا. تیسری نظر پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ اب خواہش بھی پیدا ہو گئی. اس کا مطلب ہے اب قدم زنا کی طرف اٹھنے شروع ہو گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی نظر پر معافی ہے. پہلی نظر اٹھ جاتی ہے. تو مردوں نے اس کے بھی جوکس بنا لیے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلی نظر پر ہی آنکھیں نہیں جھپکتے، ہم دیکھتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے جاتے ہیں. تو ہم نے قرآن کی آیات کا مذاق بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ قرآن کی آیات کا مذاق مت بناؤ، ورنہ کیا ہوگا اگر تم اس راستے پر چلو گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو، عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو ویژولائز کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول لیڈ ٹو زنا. آہستہ آہستہ تمہارے قدم زنا کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے. وہ جو ہمارے ہاں ایک دور تھا، اب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اب تک اس میں انوالو ہیں، کہ محفل غزل ارینج ہوتی تھی، اور محفل غزل کے اندر تکیہ دار محفل ارینج ہوتی تھی، اور اس میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں، بھائی بھی اور بھابیاں بھی اور دوست بھی اور احباب بھی، اور اس میں خوب ایک دوسرے سے آنکھیں دیکھ دیکھ کر سینکی جاتی تھیں. اس طرح کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے لیے کہہ دیا. اور یہاں پر مردوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کے دوستوں کی بیویاں ہیں، جو ان کی فیورٹ بھابیاں ہوتی ہیں، اگر دوست کبھی اکیلے آ جائیں تو کہتے ہیں بھابی نہیں آئیں. بھئی آپ کو بھابی کی کیا فکر ہے؟ آپ نے دوست سے ملنا ہے، آپ دوست سے ملیں. بھابی سے آپ نے مل کر کیا کرنا ہے؟ بھابی کو کہیں گے بھابی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. بھئی آپ اپنی بیگم کی تعریف کریں، آپ دوسرے کی بیگم کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ اگر آگے عورتوں کی ذمہ داری بھی آ جائے گی کہ شوہروں کے دوستوں کو موقع ہی نہ ملے یہ کہنے کا کہ بھابی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. جب یہ کہا بھابی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کس نظر سے دیکھا؟ اتنا تو کوئی بے وقوف نہیں ہوتا. ہم عورتیں ہیں، ہم سب جس عمر کے اندر بھی ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مردوں کی نظروں کو پہچان جاتے ہیں. عورت پہچان جاتی ہے کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور عورت کہ نہیں سب اتنے شریف ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سب اتنے پڑھے لکھے ہیں، سب اتنے اچھے خاندانی گھرانے کے لوگ ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دیے تو یہ نہیں کہا تھا 1500 سال کے بعد ان احکامات کو اپلائی کرنا جب بے حیائی بہت پھیل جائے گی. جس وقت یہ احکامات آئے اسی وقت صحابہ کے معاشرے پر اس کو اپلائی کر دیا گیا، اور وہ صحابہ تھے جن کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے بھی راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. تو بتا دیا گیا اپنے دین کی فکر کرو اور ایک دوسرے کو فینٹیسائز نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کے اندر سیگریگیشن کا ماحول دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے سیگریگیشن کا ماحول؟ تاکہ آپ آگ اور تیل کو ایک ساتھ نہ کر دیں، پیٹرول کو اور آگ کو ایک ساتھ نہ رکھ دیں. آگ اور تیل کو ایک ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھڑکنے کی اجازت دے دی. اب وہ کسی بھی وقت بھڑک جائے گا، اور بھڑکنے کا مقصد کیا ہے؟ مرد اور عورتوں کا مکس گیدرنگز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا. یہ اٹ ول لیڈ ٹوورڈ زنا. آہستہ آہستہ یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے.